بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے درس ہدایت الناب کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج کا یہ ہمارا درس نمبر 28 ہے، 28، اور یہ بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ المنصوبات ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں حال کی بحث مکمل ہو گئی تھی۔ کچھ اس کی پہلی باتیں تھیں اور کچھ ضمنی باتیں تھیں، وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور ویسے آگے جو آپ کتابیں پڑھیں گی تو اس میں اور بھی تفصیلات آئیں گی، پھر کچھ ذاتی شوق پیدا ہوگا آپ کے اندر، لسٹ بنائیں گی آپ، تو آپ کہیں گی ذرا حال کے بارے میں 5-7 کتابوں سے مزید دیکھ لوں، ذرا مفعول بہ کے بارے میں زیادہ دیکھ لوں۔ تو آج جو آغاز ہو رہا ہے جس فصل سے، وہ ہے فصل التمییز۔ تو یہ التمییز، جسے ہم تمییز کہتے ہیں، لیکن یہاں عربی میں 2 یا ہے، التمییز، تو معنی ہم اس کا تمییز کرتے ہیں ایک یا کے ساتھ۔ تو حضرت کی عبارت پڑھیں گے، فرماتے ہیں فصل، یہاں آپ حاضہ نکال لیں، حاضہ فصل، التمییز ہوا نکرۃ، تمییز ایک نکرہ کلمہ ہے، تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذالک۔ غیر ذالک بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر ذالک بھی پڑھ سکتے ہیں، غیرہ کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تمییز وہ نکرہ کلمہ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے کیا بیان کرنے کے لیے؟ عدد کی مقدار بیان کرنے کے لیے، یا کیل جو ہے نا ناپنا، اس کی مقدار بیان کرنے کے لیے، یا وزن بتانے کے لیے، اس کی مقدار بیان کرنے کے لیے، او مساحہ یا مسافت جو ہے وہ بتانے کے لیے، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، ایسے 1 میل، 2 میل، او غیر ذالک، اس سے ہٹ کر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ مما فیہ ابہام، اصل میں تو ہوتا ہے ابہام، وہاں جملہ میں، کلام میں، گفتگو میں، اس خاص جگہ پر ابہام ہوتا ہے، تو وہ کیا پھر ہو جاتا ہے؟ ترفع ذالک الابہام، تو وہ ابہام ختم ہو جاتا ہے اس تمییز کے آنے کے بعد۔ اب حضرت نے آگے مثال دی، نحو جیسے، عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ تو اگر کوئی صبح سے لے کر شام تک کہہ دے عندی 20، عندی 20، عندی 20، میرے پاس 20 ہیں، میرے پاس 20 ہیں، میرے پاس 20 ہیں، تو کوئی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ تمیز نہیں آئے گی۔ جو ہی تمیز آئے گی درہمن، تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس 20 درہم ہیں۔ وَقَفِيزَانِ بُرًّا، یعنی عندی کفیزان برن،
کفیز جو ہے یہ بھی اس پر بھی میرا رسالہ ہے، میں نے پورے اوزان اور اس کی تفصیل لکھی ہے۔ نور العزا جب پڑھاتا تھا تو اس وقت میں نے وہ سارا لکھوایا تھا۔ تو کفیزان، کفیز کا مثنیٰ، کفیز ایک گول سا پیمانہ ہوتا ہے جس سے گندم ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پنجابی میں اس کے کئی نام ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، عندی کفیزان برن، میرے پاس گندم کے 2 کفیز ہیں۔ آگے جی، تو جیسی برن کہا، اگر میرے پاس 2 کفیز ہیں، میرے پاس 2 کفیز ہیں، میرے پاس 2 کفیز ہیں، تو بات کب بن سکتی تھی؟ لیکن جب کہا عندی کفیزان برن تو پھر تمیز آ گئی۔ ومنوان سمنن، اور میرے پاس 2 منوان، یعنی منوان ہیں، کس کے؟ کوئی معلوم نہیں۔ جیسے ہی کہا سمنن، تمیز آئی تو پتہ چل گیا گھی کی، تو 2 ڈبے کر لیں منوان۔ تو میرے پاس 2 ڈبے ہیں گھی کے، سمن کے۔ آگے کیا ہوا، جریبان قطنن، اور میرے پاس 2 جریب ہیں روئی کے۔ ہاں، اگر وہ کہتے ہیں اندی جریبان، اندی جریبان، اندی جریبان، تو کچھ پتہ نہ چلتا۔ جیسے ہی تمیز آئی قطنن تو پتہ چل گیا کہ روئی کے 2 جریب ہیں اس کے پاس۔ آگے وعلی التمرۃ مثلھا، زبدن ہونا چاہیے، کیا لفظ ہے آپ کی کتاب میں؟ زبدن ہی ہے نا؟ ہاں زبدن۔ اور میرے پاس تمرہ سے میرا وہ ہے خشک چھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خشک کھجور کو تمرتن کہتے ہیں۔ میں نے ان لڑکوں کو پڑھایا بھی ہے۔ تو یہ مکھن اس کے اوپر لگاتے ہیں، تو زبد جو ہے مکھن کو کہتے ہیں۔ زبد بھی کہتے ہیں، زبد بھی کہتے ہیں، زبدہ، زبدن یا زبدتن، زبدتن، زبدتن اور زبدن اور زبدن، یہ آگے پھر مزید تحقیق کر لیں گے۔ یہ مکھن کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا استعمال حقیقی اور بلاغی طور پر۔ آپ نے کوئی سبق تھا بہت بڑا یا بہت بڑی کہانی تھی، تو اس کا ایک نتیجہ نکالا، ایک آپ نے اس کا خلاصہ کیا، تو اس کو بلاغی طور پر آپ زبدہ کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ تمجید ہو گئی زبدن تک، یہاں تک یہ حضرت کی جو مثالیں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ تو اب ان میں کیا کیا ٹیکنیکس استعمال ہوئی ہیں وہ ساری آپ نے دیکھنی ہے۔ ویسے زبدن بھی کہتے ہیں، وہ زبدن کا لفظ اگر ادھر آیا ہے نا تو وہ پھر یعنی زا کے اوپر اگر زبر ہو نا تو پھر یہ سمندر کی جھاگ کو کہتے ہیں، وہ جس سے نمک بنتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا سمندری نمک، تو وہ ایسے جھاگ بنی ہوتی ہے پنک پنک کلر کی، لوگ وہ ایسے لٹکائے رکھتے ہیں گھروں میں بھی، اور اس کا کوئی اور نام بھی ہے، وہ پیس کے نمک بناتے ہیں، وہ سمندری نمک ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ میں زیادہ تر وہی چلتا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی ویسے بھی نمکین ہوتا ہے نا، تو پھر جھاگ جو اس کی بنتی ہے وہ نمکین ہی ہوتی ہے۔ یہ 2 نمبر نمک کھا کھا کے ہم عجیب حالت ہے ہماری۔ تو یہ پہلی مثالیں ہو گئی، پہلا ایک سیٹ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ، یہ ساری مثالیں تو مقدار کی تھیں۔ اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مقدار کے علاوہ بھی تمیز کا استعمال ہوتا ہے، نحو جیسے هذا خاتم حدیدا، یہ پہلی مثال دی۔
کہ یہ انگوٹھی ہے لوہے کی. آگے ہے وہ سوار ہونا چاہیے. وہ سوار، آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سوار ہی لکھا ہوا ہے. اچھا زبر لو ہے. چلیں تو یہ ایک وہ کیا ہوتا ہے، جھمکا ہی کہہ لیں، سونے کا ہے. تو ذہبن اس کی تمیز ہو. اب اگلی بات کر رہے ہیں جی اعراب کی. وفیہ الخفض اکثر، اور اس میں خفض یہ اکثر ہے. وقد یقع بعد الجملۃ لرفع الابہام، اور کبھی تمیز جملے کے بعد بھی آتی ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے. عن نسبتها، اس کی نسبت کے اعتبار سے. نحو طاب زید نفسا، یہ پہلی مثال ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ علما اوابا، چلیں خیر وہ اس میں تفضیل کا استعمال بھی یہاں ہوتا ہے، اور وہ بھی اس میں تفسیر میں بھی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی تھیں، وہ بھی یہاں فائدہ دیں گی. تو جب ہم کہتے ہیں نفسن تو طابہ یطیبو کا معنی یہاں آپ کر لیں اچھا ہونا. اسی مناسبت سے مدینہ منورہ کا ایک نام ہے طابہ. تو مدینہ منورہ کا ایک نام ہے طابہ، ایک نام ہے طیبہ، ایک ہے طیبہ، ایک ہے طیبہ، یہ سارے نام. تو ان میں سے ایک طابہ ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مجھے ایک اور نسخہ دیکھنا پڑے گا اس کے حاشیے میں غالباً ان ناموں کی مزید وضاحت ہوگی. 4-5 کتابیں میں اٹھا کے لا نہیں سکتا، تو یہ یہاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو یہاں ایک ہی کتاب کھولنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. کل ایک متن والی کتاب جو ہے نا وہ ادھر لے آئیں گے، تو یہاں آپ اپنے پاس رکھ لینا، پھر جب ضرورت ہوگی اس وقت اس سے دیکھ لیا کریں گے، بس حفاظت اس کی کرنی ہوگی. اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ پھر ریکارڈنگ ہو تو اس میں ہر بات مکمل کب ہو سکتی ہے؟ انسان خود نامکمل ہے، تو اس میں نامکمل ہونا اس کی صفت ہے، تو وہ کیسے ہر وقت ہر انداز سے ہر حوالے سے نہیں ہو سکتا مکمل. اب وہ ایک نام، ویسے میں اس کو کوئی اتنا مانتا نہیں ہوں، لیکن ایک مقابلہ حسن ہوتا ہے ورلڈ لیول پر، تو وہاں ایک 99% حسین ہو کر رہ جاتا ہے. وہ جی باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن پاؤں نہیں ٹھیک.
ہاتھ نہیں ٹھیک، آنکھ نہیں ٹھیک، بال نہیں ٹھیک، تو وہ ایک ایک چیز کرتے کرتے پھر کوئی ایک نمونہ نکال کے لاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو معیار تھا یہ اس پر پورے اتر رہے ہیں. تو پھر بھی دوسرے بندے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ حسن والے ہیں تو ہم پھر ان سے دور ہی اچھے ہیں. ہاں، سواری لکھا ہوا ہے یہاں، یہ جو ہے کنگن، وہ اس کا تعلق بھی ادھر ہی ہے نا، کان کے ساتھ ہی ہے نا. ہاں. کنگن بازو پہ ہوتا ہے، تو وچپ کر کنگنا کا پھر کیا مانا ہوگا؟ چلیں وہ بعد میں کرتے ہیں، اس طرف آتے ہیں. خیر کنگن ہی آپ لکھ لیں. تو اب مانا ہوگا ھذا حاتم حدیدا، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، وسوار ذهبا، اور یہ سونے کا کنگن ہے. یعنی ایک قسم کا جو وہ بینگل ہے اس سے بڑا کر کے تو اس کو کنگن بنا دیا ہے. اچھا، یہ جو علمن او ابن، او ابن ہے، اب دوسری کتاب میں جو ہے نا بالکل واضح ہو گیا ہے. طاب زید نفسا او علما او ابن. تو مستثنا کی طرف بعد میں چلتے ہیں، غیر وغیرہ کی تفصیل پہلے اس کے پوائنٹس بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس میں آسانی ہو جائے. اب میں اس کے لیے ایک تیسرا نسخہ کھولتا ہوں. میں نے اردو شرح کا نام درایت الناو رکھا، لیکن عربی میں بھی درایت الناو ہے اور بہت اچھا نسخہ ہے ماشاءاللہ. اور آگے جا کے جب آپ کی عربی اچھی ہو جائے گی تو یہ نسخہ بہترین چھپا ہوا ہو نا تو میں تلاش کروں گا. میرے پاس جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے، خاص کر میری آنکھوں کے لیے تو بالکل اچھا نہیں ہے. اس میں پرانے نسخوں کا ایک پریشانی یہ ہے کہ ایک تو فہرست نہیں ہوتی، اور دوسرا اندر بھی وہ اکٹھا اکٹھا کر کے لکھتے ہیں نا، تو پھر بہت دقت ہوتی ہے. تمییز کا لفظ اپنی زبان پہ آپ نے ضرور جاری کرنا ہے. تمیز تو ہے، اردو میں تمیز ہی چلے گا، لیکن تمییز عربی میں تمییز، تو وہ جتنا آپ کی زبان میں جاری ہو اور تو وہ اچھا لگے گا. مبتدا تک ہم پہنچ گئے ہیں، بس اب قریب ہی ہیں.
یہاں ایک اس نسخہ میں شعر لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ہدایت النامہ کو شعر تو نہیں پڑھا نا. زی رما کا یہاں شعر لکھا ہوا ہے. چلیں میں ایک اور نسخہ ہے اس کو بھی دیکھوں گا. یہ تو شعر انشاءاللہ ہم کوئی چھوڑیں گے نہیں، شعر کی الگ پڑھ لیں گے. یعنی ہدایت النامہ میں جتنے شعر آئے ہیں اس پہ ایک مضمون بھی آپ لکھ دینا کہ ہدایت النامہ میں کہاں کہاں شعر استعمال ہوئے ہیں. ایک اچھا یہ مطالعہ بن جائے گا. یہ اب یہ نسخہ اچھا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے یہ، لیکن اسی پہ اگر اچھا مل جائے نا. یہ دیکھنا پڑے گا یہ شعر انہوں نے شرح میں دیا ہے یا متن کا حصہ ہے. متن میں شعر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ شعر سے اگر آپ دلیل دیں گی نا تو وہ آپ کے لیے بہت ہی پاورفل دلیل ہوگی. اردو کی بات کر رہی ہیں تو آپ غالب کا شعر پڑھ دیتی ہیں، استاد ذوق کا شعر پڑھ دیتی ہیں، استاد داغ کا شعر پڑھ دیتی ہیں، حکیم مومن خان مومن کا شعر پڑھ دیتی ہیں، مرزا محمد رفیع سودا کا شعر پڑھ دیتی ہیں، مرثیہ میں میر انیس کا یا مرزا دبیر کا پڑھ دیتی ہیں، موصفی کا پڑھ دیتی ہیں، شیفتہ کا پڑھ دیتی ہیں، حسن بریلوی کا پڑھ دیتی ہیں، اعلیٰ حضرت کا پڑھ دیتی ہیں. تو وہ آپ کی دلیل بہت ہی مضبوط ہو جائے گی. جب آپ کہیں گے کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اور فلاں شعر میں ہے، غالب کی شعر میں ایسے ہے، الز کی شعر میں ایسے ہے، اس لفظ کو ہم اوجب نہیں پڑھ سکتے، عجب پڑھیں گے، نہیں تو مصرع بے وزن ہو رہا ہے یہاں. تو کسی لفظ کا معنی اور کسی لفظ کا تلفظ طے کرنے کے لیے اچھے بڑے استاد شاعر کا شعر آپ پیش کریں گی تو وہ بہت بڑا حوالہ ہوگا آپ کی طرف سے. اللہ اکبر. چلیں یہ 3-4 میں نے نسخے دیکھ لیے. اب ہم بناتے ہیں جی پوائنٹس. یا لکھ لیں گے؟ آپ بنانے پڑیں گے یا لکھ لیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آئے کا بتائیے. پھر بولنا بھی پڑے گا تو پھر لکھوں. اچھا تمیز وہ کلمہ ہوتا ہے جو مقدار عدد یا کیل، یہی لفظ بولے، یا وزن یا مساحت اور مسافت دونوں لکھ لیں، یا اس کے علاوہ کسی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد آئیں گی مثالیں. مثالیں چونکہ بہت ساری ہیں تو ایسے کر دیں. الف، پہلی مثال حضرت نے دی ہے عندی 20 درہمن، میرے پاس. ترجمہ تو خیر آپ کے پاس ہے. با اب ہر جگہ اندی آپ نے لگانا ہے. اندی حفیظان برن، جیم عندی منوان سمنن،
دال. عندی کتاب میں ہر جگہ ہندی ہے، لیکن مختصر کرنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، باقی جگہ نہیں لکھا. واؤ سے کام چلا ہے. ہندی جریبان قطنن. جریب جو ہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہے. اگلی مثال، علف تمرتی مثلوہا. یہاں زبدن نہیں چلے گا کیونکہ یہاں کھجور کی بات ہے. یہاں زبدن یا زبدن ہی پڑھیں گے آپ. تو جن لوگوں نے اس کو زبد لکھا ہے وہ درست نہیں لگ رہا، کیونکہ یہاں سمندری جھاگ کی بات نہیں، یہاں کھجور کی بات ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ نمک ڈالتے ہوں. ہاں بس یہ مثالیں ہوگی. عندی شرون درہمن، عندی کفیزان برن، عندی منوان یا منوان دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. سمنن، عندی جریبان قطنن، اور عندی علی التمرۃ مثلها زبدن. یہ ہو گیا جی پہلا، یہ پہلا ہو گیا. نمبر 2، کبھی مقدار کے بیان سے ہٹ کر تمیز کا استعمال ہوتا ہے. ہاں ہر دفعہ مقدار ہی نہیں بیان کرنی ہوتی، کبھی اس سے ہٹ کر بھی تمیز کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ھذا خاتم حدیدا، یہ پہلی مثال ہے. الف لگا دی. ھذا خاتم حدیدا، اور با ھذا سوار. کچھ زبر بھی پڑھ دیتے ہیں تو دونوں لکھ لیں آپ، سوار سوار. سوار زیادہ چلتا. ذہبن ذہبن. اگلا پوائنٹ نمبر 3، اچھا یہاں یہ جو ہے نا، اور کبھی تمیز جملہ کے بعد واقع ہوتی ہے نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے. نسبت کے ابہام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنفیوژن. نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے، کوئی ابہام ہو رہا ہے تو تمیز آئے گی تو اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو ختم کر دے گی. جیسے قابا
زید نفسا طاب زید علما طاب زید ابا. تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمییز کا سبق آج ہم نے پورا پڑھ لیا ہے منصوبات میں سے. تو تمییز جو ہے یہ کلمہ ہوتا ہے جو مقدار عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا کیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی خاص قسم کا وزن ہے اس میں، یا دوسرا وزن بیان کرنے کے لیے آتا ہے مائع چیز کا جو وزن ہوتا ہے جیسے پانی اور گھی وغیرہ ہو گیا، یا مساحت و مسافت بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے عندی جریبان قطرن، یا اس کے علاوہ کوئی وضاحت کرنی ہوتی ہے جیسے علی التمرۃ مثلها زبدن. زبدن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، زبر بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں زبدن. وہ کیا ہوگا؟ زبدتن کی جمع بن جائے گی زبدن. یہ جو مثالیں دی ہیں یہ اس پہلی جو کیٹیگری ہے اس کی مثالیں دیتی ہیں. عندی 20 درہم، میرے پاس 20 درہم ہے، تو یہاں عدد کی مقدار گنتی بتا دی. عندی قفیزان برن، میرے پاس گندم کے 2 قفیز ہیں، وہ ٹوپا سا اسے کہتے ہیں، وہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے. اور تیسری مثال ہے جی عندی منوان سمنن، تو میرے پاس کلو کہہ لیں 2 کلو گھی ہے، میرے پاس 2 کلو ہیں گھی کے، 2 سیر ہیں گھی کے. عندی جریبان قطنن، میرے پاس روئی کے 2 جریب ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے 1 فٹ، پھر 1 میٹر، ایسے 3 میٹر، تو اس طرح ایک ہوتا ہے جریب، یہ مساحت بیان کرنے کے لیے. تو اتنے جریب پر جو ہے وہ روئی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو کہہ دے، کوئی کہہ دے کہ اتنے مرلے پر روئی لگی ہوئی ہے، تو وہ جریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چھٹی مثال، 5ویں مثال جو ہے وہ ہے علی التمرۃ مثلها زبدن، کہ کھجور جو خشک کھجور ہے، چھورا جسے ہم کہتے ہیں، اس جتنا وہ ہے نا، مثلا اگر چھورا 1 کلو ہے تو اس پر مکھن بھی اتنا ہی لگا ہوا ہے. یہ کیٹیگری پوری ہو گئی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ مقدار اور یہ وزن اور یہ جریب اور یہ یا اس طرح کی مقدار یا گنتی وغیرہ، اس سے ہٹ کر یہ تمیز کا استعمال ہوتا ہے. اس کی 2 مثالیں حضرت نے دی ہیں. ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے. اب جو وہ کہتے ہیں یہ انگوٹھی ہے، تو یہاں ضرورت ہے کہ یہ انگوٹھی کس چیز کی بنی ہوئی ہے، تو آگے تمیز آتی ہے ھذا خاتم حدیدا، کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ لوہے کی ہے. دوسری مثال دی ھذا سوار، یہ کنگن ہے. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا کنگن ہے، تو آگے تمیز آئی ذہبن، یہ سونے کا کنگن ہے. تو پہلی مثال میں حدیدن تمیز ہے، دوسری مثال میں ذہبن تمیز ہے، اور یہ کوئی مقدار بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ اس کی یوں کہہ لیں کہ حقیقت بیان کرنے کے لیے آئیں کہ یہ حقیقت میں یہ انگوٹھی لوہے کی ہے اور حقیقت میں یہ کنگن سونے کا ہے. تیسری بات یہاں یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے، پورے جملے کے بعد تمیز واقع ہوتی ہے. تو اب دیکھو ھذا اس میں اشارہ اور خاتم مشار اللہ اور حدیدن تمیز، یہاں آپ ایسے کہیں گے. لیکن یہاں اگلے یہ ہے کہ پورا جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد تمیز آئی. مثال کے طور پر جملہ ہے طاب زیدن، تو طابہ کا یہاں معنی اچھا کر لینا، زید اچھا ہے. تو اب یہ جملہ تو مکمل ہو گیا کہ زید اچھا ہے، لیکن سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ کس حوالے سے اچھا ہے. تو آگے تمیز آ گئی نفسن. تو نفس سے یہاں مراد کیا ہے؟ ذات، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے.
اپنے ایک شخص، ذات کا، یا ذات کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شخص، یعنی شخص ہونے کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. تو جیسے ہی طاب زید کے بعد نفسن کہا تو سننے والے کو پتہ چل گیا اس تمیز سے کہ یہاں زید کو اچھا کہا جا رہا ہے نفس کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، شخص کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے. پھر طاب زید، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی نے کہا زید اچھا ہے تو آگے تمیز بیان کی کہ علم کے اعتبار سے زید اچھا ہے، یعنی بہت بڑا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے. یا کسی نے کہا طاب زید، زید اچھا ہے، اور وہ جو تھا کوئی بیٹا تھا یا بیٹی تھی، تو آگے تمیز آئی ابن، تو باپ ہونے کے اعتبار سے. تو زید باپ ہونے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. ویسے یہ بعض باپ اور بعض مائیں ہوتی ہیں ایسی کہ کہیں نہ کہیں پرسنٹیج میں کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، لیکن چلیں بندے کو خود ٹھیک رہنا چاہیے. تو یہ ہے جی آپ کا تمیز کا سبق. کوئی سوال ہوا تو آف دا ریکارڈ آپ کر لینا، انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کر دیں گے. اور ایک بات یہاں، ایک پوائنٹ انہوں نے میں ریکارڈنگ بند کرنے سے پہلے کہہ دوں کہ یہ جو ہے نا، جب مقدار چھڑ کر اس طرح بیان ہوتا ہے جیسے کہ اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ھذا خاتم حدیدا ھذا سوار ذاب، یہاں مصنف نے کہا ہے کہ یہاں خفض اکثر ہے. آپ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی کہ یہاں جو ہے خفض جو ہے اکثر ہے، یعنی یہاں جر، خفض کس کو کہتے ہیں؟ جر کو کہتے ہیں نا. تو یہاں زیادہ تر استعمال اس کا خفض کے طور پر ہوتا ہے. یہاں لکھ لینا، وہ مجھے اس وقت بھول گیا کہ اس قسم کی مثالوں میں، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، نوٹ لکھ لینا آپ نے، نوٹ، اس قسم کی مثالوں میں خفض اکثر ہے، یعنی جر کا استعمال اکثر ہوتا ہے. تو جب جر کا استعمال کرتے ہیں تو بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے، یعنی خاتم حدیدن کہنے کے بجائے کہہ دیتے ہیں خاتم حدید. اور دوسری مثال میں سوارو، یعنی ھذا خاتم حدید اور ھذا سوارو ذهب. ہاں، تو یہ حفظ کا، جر کا انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے، جر کی صورت بن جاتی ہے، اور زبان پر بھی آسان ہوتا ہے. بجائے یہ کہنے کہ ھذا خاتم حدیدا، یہ کہنے کے بجائے ھذا خاتم حدید، تو ادھر خاتم تنوین بھی غائب ہو گئی، ایک پیش رہ گئی، تو اس طرح تخفیف بھی ہو گئی، آسانی بھی ہو گئی، روانی بھی ہو گئی. یہاں آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.